افغانستان کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ افغانستان کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں بات چیت ہوگی۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی۔ فرزانہ، سب سے پہلے تو دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے کا جو ہمارا موقف ہے اب وہ تبدیل ہوا ہے پچھلی حکومت کے بنسبت، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس حوالے سے بھی غور کیا گیا ہے کہ اہم فیصلے لیے جانے ہیں۔ جی بالکل، اگرچہ ان فیصلوں کی منظوری جو وہ ہے آل پارٹیز کانفرنس میں کے ساتھ مطلب مشروط کی گئی ہے کہ ان کے منظوری لینے کے بعد اتفاق کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک دو تین بہت اہم باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بارڈرز کے قریب کالعدم تنظیم کے ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بات چیت کر کے آپریشن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور اس میں ظاہر ہے جو ہمارے جو بارڈرنگ ایریا ہے افغانستان کے ساتھ وہیں پر ہی مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کالعدم تنظیموں کے جو ہے وہ ٹھکانے موجود ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ کوآرڈینیشن کونسل کی بھی کی گئی ہے کہ اس کے تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہو، اور پھر تیسری اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سہولت کار ہیں اور ہائی پروفائل دہشت گردوں اور ان کے خاندانوں کا اثر نو ڈیٹا تیار کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو صبح بھی یہ بات کہی تھی کہ مین ہمارے لیے پرابلم جو ہو رہا ہے وہ صرف یہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہ سہولت کار ہیں جو ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ اب آپ پولیس لائن کا ہی دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایک بندہ اتنے کانفیڈنٹلی آیا، اس کا مطلب ہے ریکی ہوئی ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے بھی رہے ہیں کہ جو بھی مشتبہ افراد تھے ان کے اوپر بھی کام چل رہا ہے۔ تو اب بات کی گئی ہے کہ جو سہولت کار ہے اور ہائی پروفائل دہشت گرد اور ان کے خاندانوں کا جو ہے وہ اثر نو ڈیٹا جو ہے تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور جتنے بھی ایک ہفتے کے اندر جتنے بھی ان کے ٹھکانے ہیں سہولت کاروں کے ان کا یہ ہے ڈیٹا جو ہے وہ سامنے لا کر تو پھر اس طرح ٹارگیٹڈ آپریشن کی بات کی گئی ہے۔ اب افغانستان سے دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے کی ظاہر ہے ایک ہی بات ہے کہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کو کہا جا رہا تھا، اور یہ چیز پہلے ہی دن طے ہوئی تھی 15 اگست کے بعد جب یہ ان کے امارات اسلامی کی حکومت آئی تھی، تو یہ چیز کہی گئی تھی کہ ان کی سرزمین ہماری سرزمین پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ ہو رہا ہے، تو اب یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اب دو ٹوک انداز میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرزانہ علی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، یہ بتائیے گا کہ جی دو صورتحال کو اگر ملا لیا جائے، پہلے افغانستان سے دو ٹوک بات کی جائے گی، پھر تحریک طالبان کے خلاف ایکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے راہ راست، راہ نجات، ضرب عزم یا رد الفساد جیسا ایک اور آپریشن جو ہے وہ تحریک طالبان کے خلاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، آپریشن تو ہر وقت کنٹینیو رہتے ہیں پاکستان میں۔ رد الفساد جو آپریشن جنرل باجوہ صاحب نے شروع کیا تھا اس کا تو مطلب ہی یہی تھا کہ جہاں جو کوئی ملے، سلیپر سیل ملیں یا ان کو آپ ختم کریں۔ پہلے جو آپریشن ہوئے یہ گروپس آرگنائز تھے ود ان پاکستان کے اندر ہی پاکستان نے آپریشن کیے، مثلا راہ راست تھا، راہ نجات تھا، ضرب العزم تھا، یا ایک آپریشن تھا شیر دل، وہ ادھر ہی ہوا تھا۔ اس کا کاؤنٹر پارٹ افغانستان میں نیٹو اور امریکن آئی سی ایف نے کیا تھا، اس کا نام لا اینڈ ہارٹ رکھا تھا۔ تو دونوں یعنی کوآرڈینیٹڈ تھے، ادھر یہ تھا ان کا اور ادھر ہمارا تھا۔ پاکستان نے کبھی بھی اس طرح سے کوئی میسو آپریشن جا کر افغانستان کے اندر نہیں کیا تھا۔ یہاں پر اس لیے آپریشن ہوئے کہ ان کے ٹھکانے تھے، انہوں نے جیسے وزیرستان میں اپنی پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئیں۔ اب پاکستان کے اندر جو آپریشن ہے وہ ٹارگیٹڈ تو ہو سکتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ رد الفساد پہلے ہی جاری ہے۔ کیا جو پناہ گاہیں اب ان 27 سے 30 تنظیموں کی افغانستان میں ہیں، کیا حکومت پاکستان وہاں جا کر ایکشن کرے گی؟ فل فلیجڈ آپریشن کا تو یہی مطلب ہے نا، ادروائز تو یہ گروپ آتا ہے، سوات میں آتا ہے، وزیرستان میں آتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ باقاعدہ اس کے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، ایبیٹر ہوتے ہیں، فائنینسر ہوتے ہیں، پلانر ہوتے ہیں۔ یہ جو سوئسائڈر تھا یہ تو ایک مورا تھا، وہ تو مر گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو پیچھے فائنینس کہاں سے آ رہے ہیں، پلاننگ کون کر رہا ہے،
پھر اس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون کوآرڈینیشن کر رہا ہے، یہ انٹیلیجنس کمپوننٹس ہیں۔ تیسری اہم بات جو افغانستان کے ساتھ کرنے کی ہے، افغانستان والے تو کسی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ مثلا یہ باتیں جب ادھر ہوئیں سانحہ پشاور کے بعد، تو وہیں افغانستان کے جو انٹرم افغان فورن منسٹر ہیں ملا امیر ملکی، انہوں نے تو وہاں سے بیان دے دیا کہ پاکستانی اپنے گھر کو درست کریں، پاکستان کے جو ہے وہ افغانستان کو ملوث نہ کریں، اپنے جو مجرم ہیں اپنے گھر میں ہی ڈھونڈیں۔ اور یقیناً جو ہے ہمارے مجرم تو ہمارے گھر ہی کے تھے، ان کو پھر یہاں پر آباد کاری کے لیے بلایا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور فرزانہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ کتنے بندے، کون کون سے نام تھے، بڑے نام جو سوات آپریشن میں جن کو پکڑا گیا تھا یا ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ بات تو ہمیں بھی اپنی پالیسی کو دیکھنا ہے کہ کتنی کنسسٹنٹ ہماری پالیسی ہے۔ مثلا آج یہ آپریشن ہوگا، کل کو اگر کوئی اور پاکستان کے اندر حکومت آ کر پھر معاہدہ کر دے، پھر سیز فائر کر دے، تو وہ آج کی حکومت جو اقدامات ہوں گے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ زیادہ افغانستان سے بات کر رہے ہیں تو پہلے پاکستان کے اندر یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، پھر افغانستان والے تو سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ پورے ملک میں ہماری ریٹ نہیں ہے، ہم یہاں تک اپنی ریٹ رکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈلی وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کیونکہ جب افغان طالبان ٹی ٹی اے بیرونی قوتوں کے خلاف لڑ رہی تھی تو یہ جو ٹی ٹی کے پاس گیو اینڈ ٹیک میں ان کو موبلائز کرنا ہے، تو اس لیے پاکستان کی طرف سے ہر بار اس مطالبے کو، حوالگی کے مطالبے کو وہ قبول نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے شوکت پراشا، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ فرزانہ، آپریشن جو کیے جائیں گے اب تمام تر فورسز کو بھی اس میں شامل کیا جانا ہے، خاص طور پر بارڈر پر آپریشن جو ہے وہ ایک اہم اہمیت رکھتا ہے۔ بارڈر پار سے جو دہشت گردی کی جاتی ہے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہاں سے ایکشن لیا جائے گا پاکستان میں سے رہتے ہوئے؟ دیکھیں، اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو پراچا صاحب بھی کہہ رہے تھے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا متفق کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ایپکس کمیٹی میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ جو فیصلے آج کیے گئے ہیں انہیں آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیا جائے گا، اور پھر مشترکہ منظوری لینے کے بعد مطلب اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب آپ کا جو سوال ہے وہ کوآرڈینیشن کونسل کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان باہمی رابطہ مضبوط کریں گے، اور ذمہ دار افسر کو کوآرڈینیشن کونسل میں بطور رکن شامل کیا جائے گا تاکہ بر وقت آپریشن کے لیے تیاری مکمل ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوآرڈینیشن کونسل کے ذریعے ہی یہ ساری کی ساری چیز جو ہے آگے بڑھائی جائے گی، کیونکہ دیکھیں تمام سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی اس میں تمام کی شمولیت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ مشترکہ طور پر کسی پالیسی پر عمل کرتے ہیں تو اس کے پازیٹیو ریزلٹ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، کچھ آوازیں ہمارے میں آئی، جیسے کہ پراچا صاحب بھی جس کی مثال دے رہے تھے کہ ہمارے ایک بہت اہم سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بات کر رہے تھے، ہم تو ان کے لیے فنڈنگ کا انتظام کر رہے تھے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آپ کو سکیٹرڈ نظر آئے گی سوچ، تو پھر تو مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے اس ایک نقطے پر اکٹھا ہوا جائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسا کہ کہا، چونکہ ہمارے بارڈرنگ ایریا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اور افغانستان میں یہ سارے بیٹھ کر ادھر آ کر آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ ہمارے اندر ہے، جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ان کو وہ کمک پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کو پشاور، سوابی، اگر بنو، اتنی حساس جگہوں پر وہ ان کو پہنچاتے ہیں، تو وہ پہنچانے والے ان سب کا گھیرا کرنے کے لیے انہوں نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ سارا ایک میپ بنایا جائے گا، روڈ میپ، کہ ان کے ٹھکانے، ان کے سہولت کار، ان سارے لوگوں کی پروفائلنگ کر کے آگے ایک مشترکہ طریقے سے بڑھا جائے گا، تاکہ اب جو ہے ایک آپ کہیں نا کہ ہم ایک فیصلہ کن مرحلے پر آ گئے ہیں کہ اب ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں آج جو چیزیں پوائنٹ اس وقت میرے سامنے ہے ایپکس کمیٹی کے، اس میں لگ رہا ہے کہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کی سیاستدانوں سے، آل پارٹی سے، ظاہر ہے ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہے پارلیمان، اس سے منظوری لینے کے بعد ان ساری چیزوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، فرزانہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ منیزہ جہانگیر بھی سینئر اینکر پرسن ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ منیزہ، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، اب یہ بڑے پیمانے پر جو ہے بات ہو رہی ہے، کوئی حتمی فیصلہ لینا ہی ہوگا، لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس نظریے کا خاتمہ کیسے ہوگا جو اس جانب دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جب مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، جنگ بندی یا سیز فائر کی باتیں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل سانحہ APS ہوا تھا اور اب یہ دوسرا پشاور میں سانحہ ہوا ہے، اس نظریے کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ اپنے اپروچ میں بالکل کنفیوزڈ ہے، مگر جو عوام ہے پاکستان کی وہ کنفیوز نہیں ہے۔ جو ریاست پاکستان ہے وہ کبھی دہشت گردوں کو دوست کہتی ہے، بھولے بھٹکے دوست کہتی ہے، اور ایسے بھی لوگوں کو خود بقول رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیتی ہے جن کے اوپر قتل کے مقدمے جو ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہوتی ہے، ان کو بھی بڑے پیمانے کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں طالبانوں کو یہاں پہ چھوڑا گیا، رہا کیا گیا۔ تو عوام جو ہے وہ یہ پوچھتی ہے، خاص طور پہ جو APS کا جب سانحہ ہوا ان کے والدین پوچھتے ہیں کہ پھر ہم اپنے بچوں کے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ریاست پاکستان اتنی کنفیوزڈ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یا تو آپ رول آف لا کو مانیں اور آپ کہیں کہ جی جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو مار دیا یا ہمارے اوپر بم چلائے، ہم ان کو کیفے کردار تک ہمارا جو آئین ہے اس کے مطابق ہم ان کو پہنچائیں گے، یا آپ کہہ دیں کہ ہم جی امن مذاکرات کریں گے اور ہم ان کو معافی دے کے چھوڑ دیں گے۔ آپ ایک موقف تو پہ ڈٹے رہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر بار بار انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے ریاست پاکستان نے، اور اس کے اندر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب انہوں نے امن مذاکرات کیے تو جتنے بھی طالبان کے گروپ تھے جو بٹ چکے تھے ان کو موقع ملا منظم ہونے کا، اور پھر انہوں نے منظم ہو کے وارداتیں کی پورے پاکستان کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی افغان طالبان سے بات کریں گے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ان کو معلوم ہے کہ افغان طالبان کم از کم 2 دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ آپ کون سے گروپ کے ساتھ، آپ کون سے گروہ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے، اور کیا ان کا اثر و رسوخ ہے تحریک طالبان پاکستان کے اوپر اس حد تک کہ وہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کو کنٹرول کر پائیں گے، یا وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے چونکہ اگر آپ ان کا منشور پڑھیں یا آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے بارڈر کو تو ریکگنائز نہیں کرتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اپنا طور طریقہ ہے وہ پاکستان تک بھی پھیلائیں گے، ان کی تو یہ ایمز اینڈ مشنز ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ جا کے طالبانوں سے بات کریں گے تو ان کے اپنے بہت سارے چیلنجز ہیں، ان کے اندر جو ہے پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں، یہ کہہ دینا کہ افغان طالبان سے ہم بات کر لیں گے اور وہ تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کر لیں گے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ بات اتنی آسان ہوگی۔ اور دوسری سائڈ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان نے جب پشاور کے حملے کو پہلے قبول کیا، پھر انہوں نے اسے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا۔ وہ شاید اس لیے بھی کیا، اور تجزیہ نگار بھی یہ بار بار اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس لیے بھی کیا تاکہ پریشر نہ پڑے افغان طالبان کے اوپر کہ جی آپ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کریں۔ تو معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کو پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ تو آ گیا منیزہ، ان کا اسٹیٹمنٹ تو اس حوالے سے آ گیا کہ اپنے مجرم اپنے گھر میں ہی تلاش کریں، آپ ہمارے اوپر الزام تراشی نہ کریں۔ تو پھر دو ٹوک بات کیسے کی جائے گی؟ یہ اب تک سمجھ نہیں آیا کہ ایپیکس کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت دو ٹوک بات کرنے جا رہی ہے افغانستان کی حکومت سے، یا پھر افغانستان میں جن کی حکومت ہے ان سے، ان کا تو کل اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ہمارے اوپر آپ الزام تراشی نہ کریں، اپنے مجرم آپ اپنے گھر میں تلاش کریں۔ جی بالکل، ان کا اس طرح کا ہی اسٹیٹمنٹ آنا تھا، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ نہ صرف تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے وہ پالا ہے، مگر مت بھولیے گا کہ جب جیل سے افغانستان کے جیلوں سے رہا کیا گیا تو بہت سارے تحریک طالبان پاکستانوں کو کے جو لوگ ہیں ان کو بھی رہا کیا گیا افغانستان کی جیلوں کے اندر۔ تو مت بھولیے گا کہ وہاں پہ ان کا ایک گٹھ جوڑ تو ہے، اور ان کو سرپرستی حاصل ہے، اور اب ان کے پاس ایک پورا ملک ہے جہاں پہ ان کو سرپرستی حاصل ہے۔ یہ تو ہماری سیاستدانوں کی آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کہوں ان کی عقل کے بارے میں، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی انہوں نے شیکلز آف سلیوری جو ہے، they have broken the shackles of slavery۔
تو اب بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں مین چیز یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا اپنا نیریٹو کیا ہے. کیا تحریک طالبان دہشت گرد ہیں یا بھولے بھٹکے دوست ہیں؟ پہلے اس کا تو فیصلہ کریں نا. ٹھیک ہے، جاننا یہ ہوگا کہ ہماری اپنی حکومت کا یا ہماری جو نیشنل پالیسی ہے، ہمارا کیا نیریٹو ہے. شوکت پراچا، یقینی طور پر دوسری جانب سے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہی اور بہت کلیئر میسج رہا ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں، پچھلے اگر 8 سال میں بات کریں تو میرے خیال میں بہت کلیئر میسج ہمیشہ سے پاکستان کے لیے رہا ہے، حکومت تبدیل ہو جائے تو بھی. لیکن اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے پاکستان میں تبدیل ہونے سے نیشنل جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں کسی بھی حکومت کا سٹانس چینج ہو جائے اور اسے ایکسیپٹ کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب 2018 سے پہلے جو حکومتیں رہیں مور اور لیس وہ ایک پالیسی پر کام کرتی رہیں کہ ریاست کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے خلاف، ان کے ساتھ مذاکرات تو ہوئے ماضی میں، لیکن ان کے خلاف ایکشن بھی ہوئے. اور پیپلز پارٹی ANP کی مشترکہ حکومت تھی، سوات آپریشن ہوا. نون لیگ کی 2014 کی گورنمنٹ میں ضرب عضب ہوا، تو پھر خیبر 1، خیبر 2، خیبر 3 ہوئے. جنرل باجوہ صاحب آئے نون لیگ کے دور میں تو انہوں نے رد الفساد شروع کر دیا، کیونکہ ضرب عضب میں ان کو توڑ دیا گیا تھا. یعنی سوات والے تو بھاگ گئے تھے. جب سوات آپریشن ہوا، شمالی وزیرستان میں جو ازبیکس تھے یا دوسرے TTP والے تھے وہ ضرب عضب میں وہ کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے تھے. لیکن 2018 کی حکومت کے بعد اسپیشلی 2020-21 میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ پھر مذاکرات کا راستہ اپنایا گیا. نہ صرف یہاں مذاکرات کہیں ہوئے بلکہ کابل میں ایک بار. شوکت پراچا، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم نے حاصل کیا. اینکر پرسن منیز جہانگیر اور فرزانہ علی بیورو چیف پشاور، آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے آج کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اہم فیصلوں کے اوپر روشنی ڈالی.